العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے، ونیت المامومی امامہ فی جہتہ وان حاذاہ نواہ فی التسلیمتین مع القوم والحفظۃ وصالح الجن. ترجمہ دیکھیے، اور مقتدی نیت کرے گا اپنے امام کا، فی جہت ہی اپنے امام کے جہت میں، وَإِنْ حَاذَاهُ اور اگر مقتدی امام کے بالکل ضد میں ہو تو نواہ ہو امام کی نیت کرے گا دونوں سلام میں، لوگوں کے ساتھ اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کے ساتھ اور صالح جن کے ساتھ. بچوں، آپ کے سامنے اس سے پہلے والے عبارت کے اندر کہا گیا تھا کہ امام صاحب جو سلام کریں گے تو نیت جو کریں گے وہ سب لوگوں کی نیت کریں گے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نیت کریں گے، اور جناتوں میں جو سارے جن جو نماز میں شریک ہوتے ہیں ان کی نیت کریں گے. بالتسلیمتین دونوں سلام میں یہ نیت کریں گے. پھر عشاء کا لفظ لایا تھا، وہاں پر یہ کہنا تھا صاحب کتاب کو کہ صحیح قول تو یہی ہے دونوں طرف سلام میں نیت کریں گے. بعض روایت میں آتا ہے صرف ایک طرف نیت کریں گے. یہ بات آپ کے سامنے کل ہو چکی ہے. ابھی جو بات ہو رہی ہے، جو عبارت پڑھی گئی، ترجمہ کیا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مقتدی کس طرح نیت کریں گے. تو آپ اس سلسلے میں یاد رکھیں، مقتدی کی تین قسم ہوتی ہے، تین حالت ہوتی ہے مقتدی کی. ایک مقتدی تو یہ ہے، وہ ہے جو امام کے داہنے طرف نماز پڑھ رہا ہے. ایک مقتدی وہ ہے جو امام کے بائیں طرف نماز پڑھ رہا ہے. ایک مقتدی بالکل امام کے سیدھ میں نماز پڑھ رہا ہے. وہ مقتدی جو امام کے داہنے طرف نماز پڑھ رہا ہے، وہ جب پہلا سلام کریں گے، دائیں طرف سلام کریں گے تو امام کی نیت نہیں کریں گے، باقی سب کی، مقتدی اپنے ساتھیوں کی، سارے جن کی، اور اسی طرح حفاظت کرنے والے فرشتوں کی. یہ ہوئی پہلی شکل. دوسری شکل وہ مقتدی جو امام کے بائیں طرف نماز پڑھ رہا ہے، وہ جب سلام کریں گے، پہلی شکل یہ تھی، مقتدی کھڑا ہے امام کے دائیں طرف تو وہ صرف داہنے طرف سلام میں امام کی نیت نہیں کریں گے، بائیں طرف جب سلام کرنے آئیں گے تب نیت کریں گے. اور وہ مقتدی جو امام کے بائیں طرف نماز پڑھ رہا ہے، وہ جب داہنے طرف پہلے سلام کریں گے تو اس وقت وہ نیت کریں گے امام صاحب کی بھی، اور یہ دوسرے سلام وہ نیت نہیں کریں گے، باقی سب کی نیت کریں گے. تیسری حالت مقتدی کی یہ ہے کہ وہ بالکل امام کے سیدھ میں کھڑا ہے تو وہ دونوں طرف امام کی نیت کریں گے. آگے دیکھیے، وَنِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ الْمَلَائِكَةَ فقط، اور منفرد آدمی نیت کرے گا صرف فرشتوں کی، اور کسی کو وہ نیت نہیں کرے گا، صرف فرشتوں کی نیت کرے گا. وَخَفْضُ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى، سنتوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، تذکرہ ہے ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، اور دوسرے سلام کو پست کرے گا پہلے کے مقابلے میں. سنت میں سے ہے کہ دوسرا سلام پست کرے پہلے سلام کے مقابلے میں. وَمُقَارَنَتُهُ لِسَلَامِ الْإِمَامِ، اور سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ مقتدی اپنے سلام کو ملا دے امام کے سلام کے ساتھ. لیکن یہ اس اتصال میں یاد رکھیے، اس اتصال میں اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا سلام پہلے ختم ہو جائے امام کے سلام سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَالْبِدَاعَةُ بِالْيَمِينِ، اور سلام کو داہنی طرف سے شروع کرنا، یہ بھی مسنون ہے. وَانتظار المسبوق فراغ الامام، اور مسبوق آدمی کا انتظار کرنا امام کے فارغ ہونے کو. لفظی ترجمہ، اور مسبوق آدمی کا انتظار کرنا امام کے فارغ ہونے کو. مطلب مسبوق اس شخص کو بولتے ہیں، وہ مقتدی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو، امام کے ساتھ مکمل پورے طور پر شریک نہ ہوا ہو، شروع شریک نہ ہوا، وہ مسبوق ہے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہے تو وہ تحیات پڑھنے کے بعد اگر اس کو کسی طرح کی ضرورت ہے تو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ کھڑا ہو کر کے اپنی نماز پوری کر سکتا ہے. لیکن تحیات سے پہلے اگر کر لے رہا تو کسی طرح اس کی اجازت نہیں.
اسی طرح بغیر ضرورت کے ایسا کر رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ امام کے فارغ ہونے، امام کے سلام کا انتظار کرے. کہیں ان کے اوپر سجدہ صاحب ہو تو یہ بھی سجدہ صاحب میں شریک ہوگا. اس کی سخت ضرورت کی بہرحال رعایت کی گئی. اگر سخت ضرورت ہے تو اپنی تحیات کو مکمل کرنے کے بعد چھٹی ہوئی نماز کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے امام کے سلام سے پہلے. سخت ضرورتیں کیا ہو سکتی ہے؟ سخت ضرورت یہ ہے مثلا مسبوق کیا معذور شرعی ہے، اسے نماز کے وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے. مسبوق معذور شرعی ہے، اس کو نماز کے وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے. یا کہ مان لیجئے مسبوق نے موزے پہن رکھا ہے، اسے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر امام کے سلام کا انتظار کریں گے تو مسا کی مدت ہی پوری ہو جائے گی. اسی طرح اور بھی کوئی سخت ضرورت ہے، اس کو ریلوے اسٹیشن جانا ہے، گاڑی پکڑنی ہے، اور دیگر ضروریات بھی شامل کر سکتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اگلی عبارت دیکھیے. فصل من آدابها اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر. اس میں ایک لفظ آ رہا ہے کمن، آستین، اس کی جمع آتی ہے اکمام. ترجمہ اس کا یہ ہے، اور نماز کے ادبوں میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مرد آدمی نکال دے اپنے دونوں ہتھیلی کو اپنی آستینوں سے تکبیر تحریمہ کرتے وقت. یعنی مرد جب تکبیر تحریمہ کرنا شروع کرے، چاہے اللہ اکبر جیسے بولے، تو اپنی آستین کو اپنے آستین سے اپنے ہتھیلی کو خالی کر کے دونوں کان تک اپنے ہاتھ کو لے جائے اور تکبیر تحریمہ کرے. عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے. عورتیں چادر یا ہے کہ جو بھی اوڑھنی وغیرہ دوپٹہ وغیرہ بدن پہ رکھی ہوئی ہے اسی کے اندر وہ ہاتھ رکھتے ہوئے کندھے تک لے جائے گی. وَنَظْرُ الْمُصَلِّ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ قَائِمًا وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ رَاكِعًا وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ سَاجِدًا وَإِلَى حِجْرِهِ جَالِسًا وَإِلَى الْمَنْكِبَيْنِ مُسَلِّمًا. اور مصلی کا دیکھنا اپنے سجدے کی جگہ کی طرف کھڑے ہونے کی حالت میں، اور مصلی کا دیکھنا قدم کے ظاہر حصے کی طرف رکوع کرنے کی حالت میں، اور اپنے ناک کے باسا کی طرف سجدہ کرنے کی حالت میں، اور اپنی گود کی طرف دیکھنا بیٹھنے کی حالت میں، اور دونوں مونڈوں کی طرف دیکھنا سلام کرنے کی حالت میں. یعنی سنت و ادبوں میں سے ایک ادب، کئی ایک ادب اس عبارت کے اندر کئی ایک آداب کا تذکرہ ہے. یعنی مصلی سجدہ کی حالت میں کہاں اپنی نظر رکھے گا، رکوع کیے کرتے ہوئے کہاں اپنی نظر رکھے گا، تو اس کا تذکرہ ہوا کہ جب مصلی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کی نظر جو ہونی چاہیے سجدے کی جگہ ہونی چاہیے کھڑے ہونے کی حالت میں. جب وہ رکوع کر رہے ہوں تو اس کی نظر جو ہونے چاہیے پاؤں کے ظاہری حصے کے اوپر ہونی چاہیے. جب وہ سجدہ کر رہے ہوں تو ان کی نظر جو ہونی چاہیے ناک کا جو باسا ہے اس کی طرف وہ دیکھتے رہیں گے. جب وہ بیٹھ رہے ہوں تشہد کے لیے، اسی طرح جلسہ میں بیٹھتے ہیں تو اس موقع پر ان کی نظر جو ہونی چاہیے اپنے گود میں ہونی چاہیے. اسی طرح جب وہ سلام کر رہے ہوں تو ان کی نظر جو ہونی چاہیے دونوں کندھوں کی طرف ہونی چاہیے. وَدَفْعُ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ، اور کھانسی کو دور کرنا جہاں تک ہو سکے. یہ بھی ادبوں میں سے ہے کہ جب کھانسی آنے لگے تو اس کو دور کرے وہ. وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّصَاؤُبِ، قزمن کے معنی آتے ہیں بند کرنا. قزم یقزم، قزمن باب ضربہ یضرب سے آتا ہے. تصاؤب یہ باب سمع یسمع سے آیا کرتا، جمائی لینا اور اپنے منہ کو بند کرنا جمائی کے وقت. یعنی جب جمائی آئے نماز میں یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے جمائی آئے تو سب سے پہلے نمبر پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں لائے، انشاءاللہ اس سے یہ جمائی آنی بند ہو جائے گی. دوسرا طریقہ جمائی کے بند کرنے کے یہ ہے کہ اپنے دانت کے ذریعے سے اپنے ہونٹ کو کاٹے، اس سے بھی جمائی آنا بند ہو جاتا ہے. اور اگر یہ ترتیب نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے اوپر رکھ لے. والقیام حین قیل حی علی الفلاح وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاح، اور کھڑا ہونا
जिस वक्त हय्या अलल फलाह कहा जाए और इमाम का शुरू कर देना क़द क़ामतिस सलाह कहते वक्त। आदाब को आप पढ़ रहे हैं, अदबों में से एक अदब ये बयान किया जा रहा है नमाजी के लिए। अदबों में से एक अदब ये है कि जब हय्या अलल फलाह कहा जाए तब वो खड़े हो जाए नमाज के लिए, और क़द क़ामतिस सलाह जब कह दिया जाए तो इमाम साहब अब तकबीर तहरीमा कह लें। ये वो इस इबारत के अंदर दो चीजों का तज़किरा हुआ है। एक तो ये कि हय्या अलल फलाह के ऊपर खड़ा होना, और ये कि इमाम साहब जैसे ही क़द क़ामतिस सलाह मुअज्जिन ने कहा वैसे ही अपनी तकबीर तहरीमा कह दें। ये दोनों चीजें वो है जिसके बारे में आप देखते हैं हमारा समाज इस सिलसिले में हमारे समाज में ये चीजें नहीं है। हम कह सकते हैं इसका ताल्लुक आदाब से है, लिहाजा ये लड़ने झगड़ने वाली बात कोई नहीं है। ये फ़ुक़हा किराम ने इस सिलसिले में नरमी से काम लिया है। फसलुन फी कैफियत तरकीब सलाह, ये फसल नमाज के तरकीब के तरीक़ों के बयान में, ये फसल नमाज की तरकीब के तरीक़ों के बयान में। इदा अरादा रजुलु अद्दुखूल फी सलाह अखरज कफ़ैहि मिन कुम्मह सुम्मा रफ़अहुमा हिज़ाअ उज़नैह, जब आदमी चाहे नमाज में दाखिल होना तो निकाल दे अपने दोनों हथेलियों को अपनी आस्तीनों से, सुम्मा रफ़अहुमा, फिर उन दोनों हथेलियों को उठाए अपने कान के बराबर। इस सिलसिले की बातें आपके सामने तफसील के साथ आ चुकी है पिछले सफ़ात के अंदर। आगे देखिए, सुम्मा कब्बरा बिला मद्दिन नावियन, फिर तकबीर कहेगा बगैर मद के, बगैर खींचे हुए, नियत करने, नावियन नियत करते हुए, फिर तकबीर कहे बगैर मद किए, नियत इस हाल में को वो नियत करने वाला हो, नावियन को हार बनाइए, इस हाल में को वो नियत करने वाला हो। बिला मद्दिन का लफ्ज आया है, इसके अंदर समझना यह है कि अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह के हमजा को अल्लाहु अकबर, यह है कि अल्लाहु अकबर, इस तरह की अदायगी में नमाज के फासिद होने का इम्कान है। अगर कोई आदमी खुदा न खास्ता अल्लाहु अकबर कहता है तो नमाज तो फासिद हो ही जाएगी, लेकिन अगर मफहूम समझ करके जानबूझ करके ऐसा कह रहा है तो इसके कुफ्र का अंदेशा है, ये कुफरिया कलमा हो जाए। अल्लाहु अकबर, क्या अल्लाह बड़ा है, ऐसा हमजा इस्तिफामिया की शक्ल पैदा हो जा रही है। इसी तरह अकबर कहना, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है। इमाम मुअज्जिन को खुसूसन इस सिलसिले में ध्यान देना चाहिए। अगली वाली इबारत, वैसे हो शुरू बिकुल्लि ज़िक्रिन खालिसिन लिल्लाहि ताला का सुब्हान अल्लाह व बिल फारसिय्यति इन अजज़ा अनिल अरबिय्यति व इन क़दरा ला यसिहु शुरूउहु बिल फारसिय्यति, और सही है नमाज को शुरू करना हर ऐसे जिक्र के जरिए से जो खास है अल्लाह तबारक व ताला के लिए, मसलन सुब्हान अल्लाह, और सही है नमाज को शुरू करना फारसी जबान में भी, अगर आजिज हो वो अरबी जबान से, और अगर कादिर हो तो नहीं सही है उसका शुरू करना फारसी जबान में। इस इबारत के अंदर जो मसला बताया गया उसका खुलासा ये है कि आप पिछले सफ़ात के अंदर पढ़ चुके हैं, तकबीर तहरीमा के लिए वाजिब और जरूरी है अल्लाहु अकबर के लफ्ज से ही शुरू किया जाए। दूसरे अल्फाज आपकी किताब वाले कह रहे हैं कि मसलन सुभान अल्लाह या इस तरह के और भी कलिमात के जरिए से अगर कोई शख्स तकबीर तहरीमा शुरू कर रहा है तो सही करना शुरू तो हो जाएगा, लेकिन कराहत आएगी, इसलिए बचना चाहिए। बस लफ्ज अल्लाहु अकबर जो है यही तकबीर तहरीमा के लिए मुख्तस होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात यह है, तकबीर तहरीमा के बारे में भी फरमा रहे हैं, अगर अरबी जबान से आजिज है वो शख्स तो फारसी जबान में भी तकबीर तहरीमा कह सकता है, और अगर कुदरत है अरबी जबान के ऊपर तो फिर फारसी जबान के जरिए से इस तकबीर तहरीमा करना और दूसरे अल्फाज के जरिए से इसको इस्तेमाल करना, दूसरे अल्फाज में इस अमल को शुरू करना, अमल करना सही नहीं होगा। अगला सबक इंशाअल्लाह आइंदा कल। अस्सलामु अलैकुम।
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.